حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب والدمع الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات عزیزان مظلوم باب الحوائج مجلس امام کی نسبت سے ہے. بہرحال مجلس تو آپ نے سن لی ماشاءاللہ. مسائل بھی مولانا صاحب نے جو ہے وہ مفصل بیان کیے. میں بہرحال تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں ملتظم ہوں. ماہ رجب ہے. رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے. کیونکہ چند دن باقی ہیں تو حیف ہے کہ انسان اس مہینے کے فضائل بیان نہ کرے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے قیامت والے دن صدا آئے گی اینا رجبیون، کہاں ہیں رجب والے؟ لیکن کون ہیں رجب والے؟ وہی جس نے اس مہینے کی فضیلتوں کو درک کیا. خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے. خدا چاہتا کسی مہینے کو بھی اپنا مہینہ قرار دیتا. سارے مہینے خدا کے مہینے ہیں. خالق وہی ہے، وقت کا، سورج کا، دن کا، سالوں کا، وہ اصل مالک ہے. لیکن اگر وہ کسی وقت کو اپنی نسبت دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس میں. خدا کی مرضی ہے. اس لیے کہا اس مہینے میں استغفار کیا جائے، توبہ کرو، روزے رکھو. کیوں؟ خدا کچھ دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف کرے. دنیا میں انسان آلودہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. یہ زنگ لوہے پہ نہیں ہے جو آپ ریگمال سے رگڑیں گے تو صاف ہو جائے. یہ قلب پہ زنگ لگا ہوا ہے. اسے کون صاف کرے گا؟ اسے استغفار صاف کرے. 70 دفعہ صبح، 70 دفعہ شام استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خود کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے دنیا میں کتنا رہنا ہے. اصل سفر دنیا کے بعد ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
امام قبرستان سے گزر رہے تھے، جنازہ جا رہا تھا، امام نے کہا کہ ھذا شیء آخر، یہ وہ آخری مقام ہے اور قیامت کا یہ پہلا مقام ہے۔ جس مقام تک انسان نے پہنچنا ہو اس مقام کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور جس مقام میں جانے کا لمحہ معین نہ ہو اس کے لیے زیادہ تیار رہنا پڑتا ہے۔ وہ جوان بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پر آپ نے کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں، کب آئے گا پتہ نہیں، کس دن آئے گا پتہ نہیں، فون آن رکھنا ہے، فون آن رکھنا ہے نا۔ اب آپ بولے نہیں میں تو فون بند تھا، انٹرویو والے بولے ہم نے تو کیا تھا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ہر وقت تیار۔ آپ کہیں گے کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں، میں نہیں آ سکتا، نہیں، کیونکہ مہم ہے۔ خدا بھی کسی وقت کال کر سکتا ہے، اور یہاں پر منع نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو آپ منع کر سکتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، یوں ہے یہ، یہاں منع نہیں ہے، یہاں اختیار نہیں ہے۔ شداد کہ جسے خدا نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو تبلیغ کرو، خدا کا نبی شداد کی قسمت میں گیا، عاد و سمود کی قوموں کا ٹائم ہے، کہا کہ تم بہتر ہو جاؤ، یہ جو تم نے اتنے ظلم کیے ہیں خدا معاف کر دے گا، تو کہا تمہیں خدا اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ کہا جنت کسے کہتے ہیں؟ کہا جنت جہاں پر سرسبز باغ ہیں، جہاں پر بڑے بڑے محل ہیں، اچھے اچھے خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو میں بھی بنا لوں گا۔ شداد نے کہا یہ تو میں بھی بنا لوں گا۔ بہترین زمین کا انتخاب کیا دنیا میں، 300 سال لگے، جنت بنائی، جنت بنائی۔ جس دن جنت میں داخل ہونا تھا، جنت کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا ایک چہرہ ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا کون ہو؟ تمہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا میں ملک الموت ہوں، کہا روح قبض کرنے آیا۔ کہا مجھے تھوڑی مہلت تو دے دو، میں جنت میں داخل تو ہوں۔ نہیں، جب امر آ گیا، ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا، ایک ہوا میں روح قبض ہو گئی۔ جب وقت آ جائے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جہاں ہم نے جانا ہے پھر وہاں کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، تیاری، یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ سب اس لیے ہے کہ تیار ہو۔ 1,24,000 کو بھیجا، تیار ہو، تیار ہو۔ ہم تیار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، صبح شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، کسی کو بزنس کا مسئلہ ہے، کسی کو کام کا مسئلہ ہے، کسی کو پڑھائی کا، کسی کو کیا، کسی کو کیا، کسی کو کچھ یاد نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، ابن آدم کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال خدا کی مرضی ہے جان محترم، بہرحال مقدماتاً گفتگو تھی، گھبرائیں نہیں، میں زیادہ آپ کو قبر میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ خدا کا مہینہ ہے، خدا نے نسبت دی ہے، روئے زمین خدا کی ہے، ہر سیارہ خدا کا ہے، ہر ستارہ خدا کا ہے، لیکن پھر بھی خدا نے زمین پہ ایک جگہ کو اپنی نسبت دی ہے۔ خدا مالک ہے، خدا بولتا یہ خود سب خدا کا ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ خانہ کعبہ میرا گھر ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا نے نسبت دی ہے۔ اب خدا کا مہینہ، خدا کا گھر
اور اس کو اتارا جس کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. انتخاب کیا ہے خدا نے. یہ حادثہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، ایسے ہو گیا. خدا کے یہاں ہر چیز پلان ہے. خدا ہر چیز جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. خالق ہے، ہر وقت کو معین کیا ہوا ہے. اب خدا کا مہینہ تھا، اس نے اپنے گھر میں خانہ کعبہ میں علی کو اتارا. اور اتارا بھی کیسے؟ کہا نہیں، دروازے سے نہیں بھیجوں گا. کیوں؟ کل کو کہیں گے ان کے گھر میں تو چابیاں تھیں. حضرت عبد المطلب کے پاس چابیاں تھیں نا، ان کے گھر میں چابیاں تھیں. کہا نہیں، میں دیوار شق کراؤں گا، ایسی شق ہوگی کہ کوئی بھر نہیں پائے گا. خدا کی مرضی ہے، خدا جسے چاہے جو چاہے. اب ہم جو علی علی کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے ذکر جاری رہے. خدا چاہتا ہے. اور کیوں نہ چاہے؟ جب علی ہجرت کی رات اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضیوں سے سودا کر لے. سودا کر لیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ بستر پہ ایسے لیٹے ہیں اپنی رضایتوں کو الہ کی رضایت سے. اب علی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے تو کہا عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ. ایسے تو نہیں ہے. وہ یہی تو وجہ ہے کہ جب جا رہا ہے جنگ میں تو کل کا کل ایمان. کل کا کل ایمان. یہ نہیں کہا کہ مدینہ کا ایمان، مکے کا ایمان، اس ہجری کا ایمان نہیں. آدم سے لے کر قیامت تک جتنا ایمان ہے. نہیں مزہ ہے. نہیں معراج کروانی پڑے گی آپ کو. جانے والا غور کریں، گزرے نہیں، رکے. ہم جاتا مولا علی علی، ہم جاتا مولا علی علی، جاتا وارث علی علی، حسنین کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، نارا پنج تنی ہزار عالم کا نارا حیدری. محمد وال محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات. ولایت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے. زبان سے آپ بولے ہم مولائی ہیں، نہیں. وجود اظہار کرے کہ یہ مولائی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب معرفت رکھے گا. بغیر معرفت کے کیسے ہو سکتا ہے مولائی؟ نہیں. کل کا کل ایمان. اب جتنے بھی مسلمان بنے پھرتے ہو نا، یہ سب اس ایمان کی وجہ سے. جتنے ایمانوں کو جمع کرو، میرا ایمان اتنا، میرا ایمان اتنا، اس کا ایمان اتنا، اس کا ایمان. کتنا ایمان ہوگا لوگوں کا؟
اتنے ہی بے ایمان ہو گئے لوگ. بھائی ایمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ محمد کل کا کل ایمان. یعنی اب جس کے پاس بھی ایمان ہے اس سے کم ہی ہے، یا یوں کہیں اسی ایمان کا ایک حصہ ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ مومن جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مختلف طریقے سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الانسان، کہیں کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان لے کر آئے. وہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ ایمان کیا ہے؟ کہا کل کا کل ایمان. یعنی یہی ایمان ہے. جتنے بھی مومن ہو اسی کی وجہ سے ہو. اس میں شیعہ سنی کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرقہ، کوئی تعصب کچھ نہیں ہے. جانے وہ علی سب کا ہے، علی سب کا ہے. یہ ہم لوگوں نے دکانیں بنا لی اپنی. ہم یہ، ہم وہ، ہم یہ. ہم کون ہوتے ہیں جن کے در کافروں کے لیے کھولے رہے؟ ہم لوگوں کے لیے بند کر رہے ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کائنات کا امام ہے. وہ میرا آپ کا تھوڑی ہے کوئی محلے گلی کا. ہم سمجھے نہیں مولا کو. مولا کو سمجھیں. جب سمجھ میں آئے گا نا تو پھر انسان امام کے گرد گھومتا ہے. پھر انسان بوزر و کمبر بنتا ہے. پھر انسان میسم تمار کی طرح. کیا تھی آخری وقت میں مولا کی خدمت میں آیا. مولا نے کہا کہ میسم میں دیکھ رہا ہوں دھار پہ لٹکائے جاؤ، زبان قلم ہوگی، نیزے گھونپے جائیں. میسم کی معرفت یہ اس لیے تھے ہم سیکھیں. ہم پتہ نہیں کیا سیکھ رہے ہیں. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ مسئلہ ذرا یہی ہے. میسم نے کیا کہا؟ جناب میسم نے یہ نہیں کہا کہ مولا کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں ہوگا. نہیں، کہا مولا حق پہ ہوں گا. حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کا مطلب کیا ہے؟ علیون حق. یعنی کہنے کا مطلب میسم کا یہ تھا مولا آپ کا ہوں گا. مولانا ہاں حق پہ ہو گئے. کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس درخت کو جس پہ لٹکانا تھا خود میسم پانی دیتا رہا. یہ جرت ہو تو پھر مولا ہی ہے نا آدمی. تو کیوں تار پہ لٹک گیا؟ کہا علی کی وجہ سے. علی کے وہ میسم تمار یعنی کھجورے بیچنے والا تھا. کیوں؟ ابن عباس مولا کے فضائل، وقت کے حاکم نے کہا ابن عباس تم علی کے فضائل بہت پڑھتے ہو. کہا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ تو میں چھوڑ دوں قرآن کی تلاوت؟ قرآن ہے. جب نیزوں پہ جنگ بل ڈبوں میں، اصل قرآن بھی نہیں تھے، ڈبے تھے خالی. بے بصیرت لوگ بھول گئے، قرآن اٹھا لیا، قرآن اٹھا لیا. مولا نے کہا یہ صامت قرآن، میں ناطق قرآن. میں بولتا قرآن ہوں. نہیں سمجھے کون؟ نہیں سمجھے علی کو.
علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. رسول خدا نے فرمایا اے علی اللہ کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا, مجھے آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا, اور علی آپ کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کون پہچانے جن کے صحابیوں کو کوئی نہ پہچان پائے, علی کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اسی لیے تو میں نے کہا کہ دل کھلا کریں, شرح صدر رکھیں, دعویٰ نہ دے کہ میں بڑا جانتا ہوں, میں بڑا مولائی ہوں. مسجد کوفہ مغرب عشاء کی نماز پڑھا کے امام نکلے. امام نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا کون؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہے. اچھا. مولا آئے, قریب سے دیکھا, غور سے دیکھا. کہا مولا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا تم کہہ رہے ہو میرے شیعہ ہو, میں شیعہ کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں. وہ شیعہ کی نشانیاں کیا ہونی چاہیے؟ عزیزان محترم, میں نے خطبہ متقین پڑھا تو آپ لوگ اڑ جائیں گے. کیک میں ڈبا علی کو وہ مانے جس کی ماں نے نعرہ حیدری. عزیزان محترم, معرفت ضروری ہے. کلام امیر ہے. تو ہم میں سے اب ظاہر ہے آپ کو معرفت چاہیے, آپ کو امام کو پہچاننا ہے. امام کو جب تک پہچانیں گے نہیں جان پیش نہیں کر سکتے امام کو. جنہوں نے امام کو پہچانا تھا انہوں نے طول بشریت میں پیچھے نہیں ہٹے, پیچھے نہیں ہٹے. کربلا کی مثال آپ کے سامنے, جو امام کو پہچان گیا, چاہے وہ غلام تھا, چاہے وہ صحابی تھا, چاہے وہ سردار تھا, چاہے وہ مسیح تھا, پیچھے نہیں ہٹا. اور جو نہیں پہچانا وہ خط لکھتا رہا, مولا آ جائیں, مولا آ جائیں, مولا آ جائیں. ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. آج جمعے کا دن گزر گیا, مولا کو بلایا ہم نے. آج کا دن کس کا ہے؟ امام زمانہ کا دن ہے. اللہ صلی علی محمد. امام زمانہ کا ہے نا آج کا دن. جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے کہ بھئی ایک ہے کہ بھئی ظہور ہوگا تو جمعے کو ہوگا. ہم نے انتظار کیا, ہم نے کوئی کام کیا ایسا کہ ہم یہ کہیں مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. شمر لین امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں تھا. عزیزان محترم, آپ پڑھا لکھا مجموعہ ہے اس لیے میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں, سمجھنے کی ضرورت ہے. شمر جو ہے وہ امام کی رقاب میں امام کے دشمن سے لڑتا رہا. یعنی اگر اس کو وہاں دیکھیں تو کیا ہے؟ امام کا ماننے والا, امام کو جاننے والا, امام کے ساتھ. اب آپ کیا بولیں گے؟ شمر کے فضائل بڑھیں گے. کیوں؟ کامیابی کیا ہے شخص کی؟ کامیابی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. پیچھے کچھ بھی تھا, پیچھے کوئی بھی ہو, ابھی کیا ہے, ابھی کیا ہے. کربلا میں امام اپنے زمانے کا امام کے مقابلے میں, یہ تاریخ عبرت ہے, عبرت. ابن ملجم یمن سے لوگوں کا انتخاب کیا گیا, 1000
400-500 لوگوں میں سے 100 لوگوں کا انتخاب کیا. کیوں؟ وفد نے امام علی کے پاس جانا تھا. غور سے سنیے گا. ان میں سے 100 لوگ انتخاب ہوئے, ان میں سے پھر کم ہوئے 10 ہو گئے. یعنی اتنے لوگوں میں سے انتخاب کیا 10 لوگوں کا. ان کو بھیجا امام کی خدمت میں یمن کی طرف سے. ان 10 میں سے جس نے بات کرنی تھی, آج کی زبان میں اسپوکس مین, حکومت میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں نا, لیکن اسپوکس مین کون ہوتا ہے؟ جس کو انتخاب کیا جاتا ہے. ابن ملجم. امام سے محبت, عشق محبت کا اظہار کرنا. کیا کہیں گے آپ؟ امام سے کہا. امام نے اس کا نام پوچھا, اس کے باپ کا نام پوچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مریض ہوا, امام تیمارداری کرتے رہے, خیال کرتے رہے. ظاہر ہے جو جرم نہیں کیا امام اس کی سزا تو نہیں دے سکتے نا ابھی اس کو, لیکن امام جانتے ہیں کیا وجہ. امام زمانہ کے مقابلے میں شکی ترین شخص, انسان کامل کو کیا وجہ تھی؟ آج ہم سب اماموں کو مانتے ہیں, اول و محمد, اوسط و محمد, آخر و محمد, ایسے ہی ہے نا, سب کے فضائل پڑھتے ہیں. آپ لاکھ واہ واہ کرتے رہے, لیکن اگر اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے کوئی فائدہ نہیں. کیا کریں؟ خود امام علی بولیں گے میرے فرزند تمہارے درمیان میں, اس کو کتنا پہچانتے ہو؟ اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو میں کیا کر رہا ہوں امام زمانہ کے لیے؟ سوال یہی ہے جان محترم. بات تلخ ہے مگر بات سچائی کی ہے, حقیقت یہی ہے. ویسے بھی ہم جتنی تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں, ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. یہ ولایت صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم مجلس میں جمع ہوں اور پڑھیں اور میں اپنے گھر چلا جاؤں, اپنے گھر چلے جاؤں. نہیں, یہ تیاری ہونے کی درسگاہ ہے.